السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اپنا قصہ سیدنا نوح علیہ السلام۔ آؤ اب کھانا کھا لیں، اس سے پہلے کہ تم فوراً اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اے اللہ، ہم سے جو گناہ عظیم ہوا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کھانے کے لیے دسترخوان کی طرف بڑھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کے والد نے یہ کہانی اس طرح شروع کی: یہ تو تم جانتے ہو کہ اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ سیدنا آدم کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک عرصہ تک دنیا میں شرک کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ بہت نیک تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں پر غم طاری ہو گیا۔ وہ ان کی قبروں کے پاس بیٹھنے اور وہاں رونے پیٹنے لگے۔ اس وقت شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ اس کا کام ہے انسانوں کو ورگلانا، سیدھے راستے سے ہٹا کر شرک اور گناہ کے راستے پر لگا دینا۔ شیطان انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا: تم ان بزرگوں کی یادگار قائم کر لو، وہ ہر وقت تمہارے سامنے رہے گی۔ ان لوگوں نے اس تجوید کو پسند کیا۔ شیطان نے ان بزرگوں کی تصاویر بنا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ لوگ ان تصاویر کے پاس جمع ہونے لگے۔ اب ابلیس نے دوسری چال چلی، کہنے لگا: تمہیں دور سے آنا پڑتا ہے، میں تمہیں بہت سی تصاویر دے دیتا ہوں، تم ان کو اپنے گھروں میں یادگار کے طور پر رکھ لو۔ یہ بات انہیں اور زیادہ پسند آئی۔ اس نسل تک تو معاملہ یوں ہی رہا۔ اگلی پشت نے ان تصاویر کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ان تصاویر کی جگہ ان بزرگوں کے بتوں نے لے لی۔ انہوں نے تصاویر کی شکل کے بت تراش لیے۔ یہ بات بھی انہیں شیطان نے بتائی۔ اس طرح دنیا میں بتوں کی عبادت شروع ہوئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ادریس کی نسل سے ہیں۔ ادریس علیہ السلام آپ کے پرداتا تھے۔ سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ مومن میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ پھر ایک مکمل سورت یعنی سورہ نوح آپ کے نام سے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر آپ کو بھیجا۔ اپنی قوم کو یہ پیغام بہت اچھے طریقے سے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ اعراف میں یوں کیا: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ڈر ہے۔ جواب میں ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے: ہم تجھے سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا: اے قوم، مجھ میں کس طرح کی گمراہی نہیں، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے سیدنا نوح کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات نہ مانی۔ آپ نے انہیں دن کو بھی تبلیغ کی، رات کو بھی تبلیغ کی، تنہائی میں بھی، اعلانیہ بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا رہے اور آپ سے دشمنی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا کہنے لگے، شہید کر دینے یا جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکالیف پہنچاتے۔ انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا: ہمارے خیال میں تو واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجود سیدنا نوح علیہ السلام نے نرمی سے سمجھاتے رہے۔ آپ ان سے کہتے: اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قوم کے سردار آپ کی باتوں کے جواب میں کہنے لگے: نوح، ہم تیری بات کیسے مان لیں جبکہ تو ہماری طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر تیرے پیروکار بھی وہ لوگ ہیں جو ہم میں حقیر ترین ہیں اور عقل و شعور سے عاری ہیں، لہٰذا ہم تو تجھ میں کوئی ایسی بات نہیں پاتے جو تیری فضیلت و بڑائی کا سبب ہو۔ ہمارے خیال میں تو ایک جھوٹا آدمی ہے۔